Wise, the channel for true story lover. ایک سیدھے سادے بہادر نوجوان کی بھیانک کہانی جو انجانے میں ایک خطرناک عامل سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی نا ختم ہونے والے مصائب کا شکار ہو گئی۔ گھنشیامی کو سونو کی اطلاع ملی تو اس کے گھر پہنچنے تک صبح کے 4 بج گئے۔ گھنشیامی گھر پہنچا تو اس کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ سونو کی لاش برف کی سلوں کے درمیان پڑی ہوئی تھی۔ گھنشیامی نے اپنی معصوم سونو کو اس حال میں دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے آپ کو شیطانی طاقتوں کی وجہ سے بہت طاقتور سمجھتا تھا، لیکن ایک پل میں ہی وقت نے اسے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ سونو کی لاش کے پاس گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اسے سونو سے بہت پیار تھا۔ یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کر رو رہا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کلپنا اور اجے کو دلاسا دے سکتا۔ اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ جن کے لیے اس نے اتنے لوگوں کا خون بہایا، آج وہ ایک ایک کر کے اس سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن اس احساس سے اس کے اندر کسی اچھائی نے جنم نہیں لیا، بلکہ اس کے اندر کی شیطانیت انتقام کی بدترین شکل اختیار کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے۔ سونو کے کریا کرم کے بعد گھنشیامی نے اجے اور کلپنا سے اپنے ساتھ حویلی جانے کے لیے کہا۔ اجے اور کلپنا کے ذہن سونو کی موت نے معوف کر دیے تھے۔ انہیں اس گھر سے بھی دہشت آ رہی تھی جہاں اتنی بے رحمی سے سونو کا قتل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں غم سے شکستہ اور نڈھال تھے۔ انہوں نے گھنشیامی کی بات مان لی تھی۔ گھنشیامی کسی بھی صورت میں اپنی اس شیطانیت کا راز اجے اور کلپنا پر افشا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے اپنی اولاد کو اس طرح موت کے منہ میں دیکھا تو وہ سب کچھ بھول گیا۔ وہ اب اجے اور کلپنا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنی طاغوتی اور شیطانی طاقتوں پر ناز تھا۔ وہ پرانی حویلی گھنشیامی کے کالے عملوں کی طلسم کدہ تھی۔ اس کے اسیر آسیب اس پر اسرار حویلی کی ہواؤں میں موجزن تھے۔ گھنشیامی کے خیال میں اجے اور کلپنا اس حویلی میں اس خوفناک سائے سے محفوظ تھے، لیکن گھنشیامی نہیں جانتا تھا کہ وہ خوفناک سایہ اتنی طاغوتی طاقتوں کا حامل ہے کہ گھنشیامی کے کالے عمل نہ تو اس پر اثر کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی موجودگی کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ایک لمبے سفر کے بعد گھنشیامی اجے اور کلپنا کو لے کر حویلی پہنچا تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ رات کی سیاہ تاریکی نے اس ویران علاقے کو مزید پر اسرار بنا دیا تھا۔ خاردار جنگلی جھاڑیوں میں سے چھوٹے چھوٹے جنگلی جانوروں کی کانوں کو چبھنے والی آوازیں ابھر رہی تھی۔ ان کی گاڑی حویلی کے قریب رکی تو اجے اور کلپنا نے حیرت سے حویلی کی طرف دیکھا۔ حویلی کے باہر مشعلیں روشن تھی۔ کلپنا نے سوال بھری نظروں سے گھنشیامی کی طرف دیکھا تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی، گھنشیامی نے فوراً کہا، اس ویران علاقے میں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، اس لیے یہاں بجلی کا نظام نہیں ہے۔ اجے نے گھنشیامی سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن وہ حیرت سے گھنشیامی کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا کہ وہ اتنی دور اس غیر آباد علاقے میں اکیلے کیوں رہتے ہیں۔ وہ سب حویلی کی طرف بڑھے۔ گھنشیامی نے حویلی کے بڑے دروازے کو ہاتھ سے ہلکا سا جھٹکا دیا تو دروازہ جھٹ سے کھل گیا۔ اجے نے تعجب سے گھنشیامی کی طرف دیکھا۔ آپ نے حویلی کو تالا نہیں لگایا تھا؟ حویلی کو تالے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پہرے دار بہت سخت ہیں، گھنشیامی نے کھردرے سے لہجے میں کہا۔ پہرے دار؟ یہ کہہ کر اجے نے حویلی کے دروازے کی طرف دیکھا۔ گھنشیامی نے اجے کی طرف اس طرح دیکھا کہ جیسے وہ کہنا چاہتا ہو کہ سوال مت کرو۔ اجے گھنشیامی کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ وہ تینوں حویلی میں داخل ہوئے۔ اجے اور کلپنا جوں جوں آگے بڑھتے جا رہے تھے، ان کا تعجب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اجے کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ 800-900 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ مشعلوں اور موم بتیوں کی سرخ سرخ روشنی میں حویلی کی دیواروں پر نصب خوفناک مورتیاں
ماحول کو مزید پر اسرار بنا رہی تھی۔ گھنشیامی ایک وسیع کمرے میں داخل ہوا اور اجے اور کلپنا سے مخاطب ہوا۔ تم لوگ اس کمرے میں ٹھہر جاؤ، کچھ روز تک تمہیں میرے ساتھ اس حویلی میں گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر گھنشیامی کسی اور کمرے کی طرف چل دیا۔ اجے اور کلپنا اس کمرے میں پڑے ہوئے ایک پرانے طرز کے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ اس کمرے کا فرنیچر بلکہ اس حویلی کی ہر چیز 800-900 سال پرانی تھی، جس کا ابھی تک کچھ نہیں بگڑا تھا۔ ہر چیز ویسی کی ویسی ہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد گھنشیامی کھانے پینے کا کچھ سامان لے آیا اور وہ کھانے کی ٹرے گھنشیامی نے اجے اور کلپنا کے آگے رکھ دی۔ کھانا دیکھ کر کلپنا نے دوسری طرف منہ موڑ لیا اور پھر دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ سونو کی موت کو 2 روز گزر گئے تھے، لیکن اویس روحا سے نہیں ملا۔ پہلے وہ اس حادثے میں اجے کے ساتھ تھا اور پھر وہ اس ڈپریشن ہی میں رہا کہ وہ روحا کو کیا بتائے گا۔ لیکن ان بھیانک واقعات میں ایک وہی تھا جس نے ٹھان لی تھی کہ اسے ہر قدم پر روحا کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ قدم موت کی جانب کیوں نہ اٹھ رہے ہوں۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور روحا کے گھر کی طرف چل دیا۔ اویس روحا کے گھر پہنچا تو چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ اویس نے اپنی گاڑی اندر کھڑی کر لی اور اندر کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ وہ اندر کمروں میں گھومتا رہا، اسے شاکرا اور روحا دکھائی نہیں دی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن کی طرف بڑھا تو شاکرا کوکنگ کر رہی تھی۔ اس نے اویس کو دیکھا تو رومال سے ہاتھ صاف کر کے وہ کچن سے باہر آ گئی۔ کیسے ہو اویس؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اویس نے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، ہماری عمر میں تو اپنی ہوش نہیں ہوتی۔ ہم تو اپنی اولاد کی خوشیوں کے سہارے جیتے ہیں، اور روحا آج کل اتنی ڈپریس رہنے لگی ہے کہ اس کی خاموشی سے پورے گھر میں سناٹا چھا گیا ہے۔ شاکرا کے لہجے میں انتہائی پریشانی اور اداسی تھی۔ اب کہاں ہے روحا؟ اویس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ باہر لان میں بیٹھی رہتی ہے، اس کے غم کو صرف تم ہی سمجھ سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ اویس نے شاکرا کی بات سنی تو اسے شک سا ہوا کہ کہیں شاکرا کچھ جان تو نہیں گئی، لیکن اس نے اس موضوع پر شاکرا سے کوئی بات نہیں کی اور لان کی طرف چل دیا۔ روحا ایک گھنے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی زمین پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ لان میں بکھرے ہوئے سوکھے پتوں پر اویس کے قدموں کی چاپ سن کر لرز سی گئی۔ اویس جلدی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں ہوں روحا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ روحا نے اویس کی طرف دیکھا اور پھر اپنا سر جھکا لیا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہر وقت یہی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کسی نہ کسی شکل میں میرے آس پاس موجود ہے۔ روحا، کوئی ہوائی چیز تمہارے آس پاس موجود نہیں ہے، یہ وہ خوف ہے جو بھیانک واقعات سے تمہارے دل میں بیٹھ گیا ہے۔ تم ان خوفناک پہلوؤں کو گہرائی سے سوچنا چھوڑ دو۔ اویس نے روحا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن روحا نے اویس کی بات سنی انسنی کر دی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس کی نگاہوں میں سونو کے قتل کی وحشت ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سرخی جھانکنے لگی۔ وہ غمگین سے انداز میں بولی، سونو مر گئی ہے۔ اویس نے پریشان نظروں سے روحا کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، روحا بلا تعمل بولی، مجھے کچھ مت بتانا اویس، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، میں تمہیں کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا، بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اجے اور کلپنا وہ گھر چھوڑ کر گھنشیامی کے ساتھ کہیں اور چلے گئے ہیں۔ روحا، جو کچھ ہوا اسے ایک بھیانک خواب سمجھ کے بھولنے کی کوشش کرو۔ تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ خوفناک بلا کسی کا خون نہ کرے۔ اویس نے روحا کو خوف کے
اس جال سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن روحا کے ذہن میں تو وہ خوفناک مناظر نقش ہو چکے تھے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اس نے نمی سے بھرپور آنکھوں سے اویس کی طرف دیکھا۔ اویس، تم میرا اتنا خیال نہ رکھا کرو، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے خوف سا رہنے لگا ہے، یہ اندر ہی اندر مجھے توڑتا جا رہا ہے۔ کون سا ڈر؟ اویس نے پوچھا۔ اویس، جو خوفناک واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں، تم نے ان میں بہت دلچسپی لی ہے، اور اب بھی تم اس کھوج میں ہو کہ ایسی کون سی خوفناک مخلوق ہے جو معصوم انسانوں کو اس طرح نگل رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ بھیانک مخلوق کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، روحا نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ روحا، موت کا تو ایک دن مقرر ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن انسان جتنی زندگی جیے حوصلے کے ساتھ جیے۔ بس تم اپنا خیال رکھنا، اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہو تو خود خوش رہا کرو۔ جب میں تمہیں اس طرح پریشان دیکھتا ہوں تو بہت اذیت محسوس کرتا ہوں۔ اویس نے روحا کو سمجھایا۔ روحا نے مسکراتے ہوئے اویس کی طرف دیکھا۔ میں کوشش کروں گی خود کو سنبھالنے کی، آنٹی بہت چپ ہیں۔ اویس نے روحا سے پوچھا۔ امی بھی ہماری اس پریشانی میں شامل ہو گئی ہے، انہوں نے فون پر اس روز والی باتیں سن لی ہیں، انہیں بھی دن رات اب میری فکر ہی پڑی رہتی ہے، وہ مجھ سے زیادہ ڈپریس ہے، تم انہیں سمجھا کر جانا۔ روحا نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ او میرے خدایا، یہ تو بہت برا ہوا، کیا گزری ہوگی ان کے دل پر، وہ تو بہت دہشت زدہ ہوئی ہوں گی۔ اویس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ہاں، وہ بہت خوفزدہ ہو گئی ہے، تم ہی انہیں کچھ سمجھانا۔ چلو جلدی سے اندر چلو، میں آنٹی سے بات کرتا ہوں، اویس نے کہا، اور وہ دونوں اندر کمرے میں چلے گئے۔ اویس نے شاکرا کو حوصلہ دیا اور اسے یہ بات صرف اپنے تک محدود رکھنے کے لیے کہا۔ اویس دوسروں کو حوصلہ دے رہا تھا، لیکن ان خوفناک واقعات پر وہ خود بہت پریشان تھا۔ اجے زندگی کے دوسرے مقاصد سے بہت دور چلا گیا تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں رہنے لگا کہ وہ کون ہے جس نے سونو اور سونالی کو اتنی بے-رحمی سے قتل کیا۔ وہ جب بھی یہ بات سوچتا، سونو اور سونالی کی لاشیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی اور اس کا خون کھولنے لگتا۔ یہ بات اس سے ناگوار گزر رہی تھی کہ گھنشیامی اور وہ اس حویلی میں محصور ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ نہ صرف گھنشیامی کے اس عمل پر پریشان تھا بلکہ اس کے طور طریقوں سے بھی حیران تھا۔ گھنشیامی سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتا، دن میں تھوڑی دیر کے جب وہ باہر آتا تو اپنے کمرے کو تالا لگا دیتا۔ اجے کو تجسس تھا کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو وہ مجھے اور میری ماں کو دکھانا نہیں چاہتے۔ وہ سارا دن اندر کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر وقت اس موقع کے انتظار میں رہتا کہ گھنشیامی ادھر ادھر ہو اور وہ جلدی سے اس کمرے میں داخل ہو جائے، لیکن ایسا کوئی موقع اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک روز وہ اسی شش و فن میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس کی نظر اس کمرے کے ایک روشن دان پر پڑی جو کافی بڑے سائز کا تھا۔ گھنشیامی حویلی سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کمرے کے دروازے پر قفل لگا ہوا تھا۔ اجے نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے وہ اس روشن دان تک پہنچ جائے، لیکن اسے حویلی میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک رسی تلاش کی اور اس کے ایک سرے پر لوہے کا کنڈا باندھ دیا اور پھر اس رسی کو اس روشن دان کی طرف اچھالا۔ وہ لوہے کا کنڈا روشن دان میں اٹک گیا۔ اجے نے ارد گرد دیکھا اور اس رسی کی مدد سے اس روشن دان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ برقی سرعت سے روشن دان تک پہنچ گیا اور پھر روشن دان سے اس کمرے میں چھلانگ لگا دی۔ اجے نے وہ کمرہ دیکھا
تو حیرت اور سنسنی کے شدید جھٹکے نے اس کے دل و دماغ کو منجمد کر دیا۔ وہ کمرہ نہیں، ایک طلسم کدا تھا۔ وہ جوں کمرے کی ہولناک چیزوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے دماغ کی رگیں سکڑتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی ناگ کے اس خوفناک مجسمے کی طرف دیکھتا جس کی کنڈلی میں آگ دہک رہی تھی، اور کبھی ان دیوں کی طرف دیکھتا جو خون سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ دیے عجیب انداز میں چل رہے تھے، ان کی آگ کئی رنگ بدل رہی تھی۔ اجے ان بھیانک چیزوں سے اپنی نظریں ہٹاتا تو اس کی نظر کسی نہ کسی پر اسرار چیز پر رک جاتی، وہ سراسیمہ ہو کر رہ جاتا۔ اس کمرے کی کچھ چیزیں ایسی تھیں جیسے انہیں انسانی ہڈیوں سے بنایا گیا ہو۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر طرف اجل اپنی باہیں پھیلائے بیٹھی ہو۔ اس کمرے میں زندگی کا احساس نہیں تھا۔ اجے کا دم گھٹ رہا تھا، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اس کمرے سے نکل جائے۔ وہ تیزی سے اس کمرے میں نظر دوڑانے لگا، پھر اسے ایک اسٹول نظر آیا۔ اس نے جلدی سے اس اسٹول کو دیوار کے ساتھ جوڑا۔ وہ دیوار پتھروں سے بنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی سطح ابری ہوئی تھی۔ اجے اسٹول پر چڑھا اور اس دیوار پر چھپکلی کی طرح چڑھتا ہوا روشن دان تک پہنچ گیا اور باہر لٹکی ہوئی رسی سے نیچے اتر گیا۔ کمرے کو دیکھ کر اجے کا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ عجیب سوال اس کے ذہن میں ابھرنے لگے۔ وہ جتنا سوچتا اس کا ذہن اتنا ہی الجھتا جاتا۔ آخر وہ اسی تذبذب کی کیفیت میں کلپنا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کلپنا سوئی ہوئی تھی۔ اجے کے لیے اس کے باپ کی شخصیت پر اسرار ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد گھنشیامی باہر سے آیا اور کمرے کا تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ اجے کے دل میں آیا کہ وہ گھنشیامی سے اس کی حقیقت پوچھ لے، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ گھنشیامی کسی بھی انداز میں اس سے اصل حقیقت چھپا لے گا اور اپنے عمل میں محتاط ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود گھنشیامی میں اس کا اصل روپ ڈھونڈ لے گا۔ گھنشیامی نے اتنے سال اپنے خوفناک روپ کو گھر والوں سے چھپا کے رکھا، لیکن سونو اور سونالی کی موت نے اسے جنون کی ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ خوفناک عملیات کے ذریعے آسیبوں اور شیطانی مخلوقات کی دنیا میں ایک خوفناک سائے کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کا بڑے سے بڑا عمل بھی اس تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ اس احساس شکست نے اس کی شیطانیت کو اور بڑھا دیا تھا۔ کلپنا ان بڑے بڑے حادثات کا شکار ہونے کے بعد اب پہلے جیسی صحت مند نہیں رہی تھی، اس لیے اجے اس سے گھنشیامی کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ خوفناک واقعات دیکھنے کے بعد گھنشیامی کا یہ پراسرار روپ دیکھ کر حیرت کے سمندر میں وہ اکیلا ہی غوطے کھا رہا تھا۔ اسی پریشانی میں 3-4 دن گزر گئے۔ ایک روز وہ گہری سوچ میں گمسم بیٹھا ہوا تھا کہ گھنشیامی ایک بڑا سا لفافہ لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا اور تیزی سے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ اس روز گھنشیامی کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ اس روز وہ کھانے کے لیے بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ اجے کو یہ دیکھ کر سخت بے چینی لگ گئی۔ وہ تشنگی کی کیفیت میں اس کمرے کے آگے چہل قدمی کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک اس طرح پھرتا رہا اور پھر اندر کمرے میں کلپنا کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کلپنا نے اس کے چہرے پر پریشانی کا تاثر دیکھا تو وہ اس کے بالوں میں ملائمت سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیا بات ہے اجے؟ کیا سوچ رہے ہو تم؟ مجھے تو سارا دن سمجھاتے ہو اور خود حالات سے گھبرا رہے ہو۔ اجے نے بہت پیار سے کلپنا کی طرف دیکھا۔ نہیں ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی خاموش رہنے کو دل چاہ رہا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اجے کلپنا کے پاس سے اٹھ گیا۔ وہ کلپنا کے پریشان ذہن کو گھنشیامی کے مسئلے میں الجھانا نہیں چاہتا تھا۔
وہ غسل خانے میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔